کیا امپورٹنس رہتی اس میں؟ یہ امپورٹنس رہتی کہ اس میں قتال، اس میں کوئی جنگ یا کوئی ایسی چیز نہیں کرنا ہے، فوربیڈن ہے. ویسے بھی نارملی فائٹنگ کرنا فوربیڈن ہے، لیکن اسپیشلی ان دا ٹائم آف حرمت کا مہینہ اس کی تعظیم رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ اس میں گھر میں بھی کوئی کیوس نہ ہو، گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی ایسی باتیں، غیبت، سارے چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. تو جو 4 سیکریٹ منتھ ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. محرم سے ہمارا نیو ایئر سٹارٹ ہوتا، اور جب رجب کی بات آتی تو بہت سارے ایسے باتیں ہوتے رائٹ فرام دا بگننگ آف دا رجب، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب اور و شعبانہ، اور یہ جو روایت آتی ہے وہ رمضان جو یہ بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ سمجھتے کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، یہ کرنے سے ہم کو ایک ریوارڈ ملیں گا، اور بغیر سوچے سمجھے یہ حدیثیں فارورڈ کرتے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے. تو حدیث میں فرمایا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ چین آف نریشن ضعیف ہے. ضعیف مطلب کیا ہے؟ اس کا چین آف نریشن بروکن ہے، ویک ہے. تو ویک نریشن کو نہیں لیں گے، اور یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اور اس کو البانی بھی بتائے اور دوسرے لوگ بھی یہ بتائے کہ یہ حدیث کو نہیں لینا ہے. جب ہم دیکھتے ریلیجن کی بات آتی، دین کی بات آتی، تو کیا بتایا گیا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ دین ہمارا مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ ہے. تو جب دین مکمل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا اور ہر چیز بتا کے گئے، کیا فرمائے تھے آپ؟ 2 چیزیں مضبوطی سے تھام لو، وہ ہے قرآن اور سنت. اب بات ہوتی ہے کہ رجب کا مطلب کیا ہے؟ رجب یا را جیم با، رجب جو ہے یہ میننگ کہاں سے آیا؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ان لوگ کلنگ کرتے تھے عربک میں، رجب مینس کوئی چیز کی تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا. رجب مدر ایک نیم تھا عرب ٹرائب کا، اور یہ اسپیشل سٹیپس تھے جو سینکٹیفائی کرتے تھے یہ منتھ کو، اور یہ منتھ کیا کرے؟ اسی ٹرائب سے ایسوسیٹ کرے. تو ان لوگ کیا کرتے تھے؟ کلنگ ہے، ویجنگ وارز ہے. یہ پری اسلامک پیریڈ ہے، اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے. تو یہ سیکریٹ منتھ میں ان لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ سارے چیزیں سٹاپ کر دیتے تھے. وارز ہے، کلنگ ہے، ویپنز بھی کیا کرتے تھے؟ کونے میں رکھ دیتے تھے، سائیڈ میں رکھ دیتے تھے. تو رجب کے بارے میں اگنورنس میں جب تھا، تو رجب کیا ہے؟ جس میں ایروز ہے، ویپنز ہے، وہ خاموشی سے بازوک رکھ دینا. تو اگنورنٹ پیپل، جو جہالیت والے لوگ تھے بیفور کمنگ دا اسلام، تو یہ اسپیشلی رجب میں ان لوگ ویج وار نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے، وارز، اور سیکریفائس کرتے تھے اینیمل کو ان دا فرنٹ آف آئیڈلس. ہم جانتے ہیں نا کہ ہم آئیڈلس کے سامنے یا کسی اور کے نام سے ہم سیکریفائس نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی وہ بکری کو سیکریفائس کرنا، یہ پری اسلامک پیریڈ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سارے چیزیں غلط ہے. کہاں سے یہ ورڈ آیا وہ میں ایکسپلین کر رہی تھی. رجب جیسا ون آف دا سیکریٹ منتھ ہے اسلامک کیلنڈر کا، اور اس میں فرمایا جاتا ہے قرآن میں سورۃ التوبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے سیکریٹ ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ رجب میں امپورٹنس آتا
کہ شب معراج، ہاں آف کورس شب معراج جو بات کرتے اسرا اور معراج کی، ہوا اسرا اور معراج، ایکچولی اٹ ہیپن، جو نائٹ آف اسینشن ہے ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سننا، اٹ ہیپن، لیکن کس دن میں ہے، کون سا ڈیٹ میں کیا ہے، ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے ڈیٹ کے تعلق سے، لیکن اسرا اور معراج ہوا، آپ کو جو دیے گئے بلیسنگ جیسے کہ عرش کے خزانے سے جو لاسٹ آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کے، اور آپ جا کے امامت کیے تھے، اور پھر 7 لیولز پہ کس سے ملاقات ہوئی، وہ ڈیٹیل سورہ اسرا میں ڈیٹیل ہے۔ اب یہاں پر جب بات ہوتی کہ رجب اور معراج کی، تو اس میں بہت سارے باتیں فالس ریچولز ہیں۔ کیوں ہیں فالس ریچولز؟ کیونکہ یہ جب اسلام اور دین کی بات آتی، ہم فالو کرتے زیادہ، ہم مینس ہم all people talking about all the Muslims, mostly we Muslims follow کہ جو ہمارے پیرنٹس کریں یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس کریں وہی ہم فالو کرنا چاہتے، لیکن کیا دین میں ہم کوشش نہیں کرنا چاہیے، ویریفائی کرنا نہیں چاہیے کیا کریکٹ ہے اور کیا رانگ ہے؟ کیا اگر آپ دنیاوی چیزوں میں کوئی پڑھائی آپ سمجھیے کہ آپ غلط پڑھ لیے اور آپ کو صحیح نالج ہے تو آپ اس پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے؟ نہیں ہوتے، آپ جا کے کریکٹ نالج لینا چاہتے۔ تو ویسے ہی یہاں پر کریکٹ نالج نہیں رہنے کی وجہ سے فالس ریچولز ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جیسے میں نے ابھی مینشن کیا تھا، سیکریفائس کرنا، قربانی کرنا ان دا منتھ آف رجب، اور یہ کیا کرتے، سیکریفائس کرتے، یہ کسٹم ہے، جہالیت کا، اگنورنٹ کے ٹائم کا یہ کسٹم ہے، اور اس کو کیا کرتے، گوٹ کو سیکریفائس کرتے، لٹکا دیتے، عتیرہ کہتے، اور اس کا سکن کا جو گوٹ کا سکن ہے اور ایک ٹری کے اوپر لٹکا دیتے، اور یہ رجبیہ، سیکریفائس آف رجب بول دیتے۔ یہ غلط ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرا کچھ نہیں، عتیرہ کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے فرا؟ کس کو کہتے ہیں؟ FARA، مطلب کہ یہ فرسٹ بورن جو کیلف رہتا، جو بچہ رہتا، چھوٹا سا بیبی یا کیمل کا بچہ رہتا، تو ان لوگ کیا کرتے تھے، اس کو آئیڈل کے نام پہ اس کو سیکریفائس کرتے تھے۔ وہ فوربیڈن ہے، منع ہے۔ جو بھی ہم اللہ کے نام سے ذبیحہ کرتے اور اللہ کے نام سے، اور کسی اور آئیڈل یا کسی اور انسان کے لیے وہ کرنا فوربیڈن ہے، منع ہے، ویسا ہم نہیں کر سکتے۔ اب بات ہوتی سیکنڈ تھنگ اسپیشل پریئر کی۔ اب یہ اندر موڈ آف ورشپ ہے جو کہ منتھ آف رجب میں کیا جاتا، صلاۃ الراغب، یہ نہیں کرنا ہے، یہ آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ فالس پریکٹسز ہے۔ سم آف دا کسٹمز، مطلب لوگ یہ جیسے میں نے بتایا باپ دادا جو فالو کیے، جو گرینڈ پیرنٹس کیے، ان کے پیرنٹس وہی فالو کر رہے ہیں۔ تو صلاۃ الراغب کیا ہے؟ یہ نماز پڑھتے رات میں، فرائیڈے جو رہتا منتھ کا، دس صلاح از پرفارم ان دا نائٹ آف فرسٹ فرائیڈے جو منتھ آف رجب سٹارٹ ہوا، تو جو فرسٹ فرائیڈے ہے اس میں یہ نماز پڑھتے۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ انکریکٹ ہے۔ صلاۃ الراغب ان لوگ کس طرح پڑھتے؟ 12 رکعت پڑھتے، پیر آف 6 سلامس، ایچ رکعہ میں سورۃ القدر پڑھتے، اور 3 ٹائمز پڑھتے، پھر سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ یہ سارے شریعت کے طور پہ جب یہ ویریفائی کیا گیا ہے، یہ انوویشن ہے۔ انوویشن کس کو بولتے ہیں؟ بدعت۔ اور یہ یونانیمسلی سارے علماء اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے، ان کے اپنی کتاب میں بھی یونانیمسلی ڈکلیئر کرے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، میڈ اپ ہے۔ تو سارے جو جیورسٹ ہے، اسکالرس آف شریعہ ہے، صلاۃ الراغب کے بارے میں بتائے بیس لیس پریکٹس ہے، اٹس ناٹ پرمیسیبل، اور یہ ریکگنائز پریکٹس نہیں ہے، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، اور جو کہ رازن کر کے ایک آتھر ہے، اس کی کتاب ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اوریجن کیا ہے اس کا؟ کہ اس کا بیس پورا فیبریکیشن پہ ہے، قرآن اور سنت سے نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔
شریعت میں ہم میک چینجز نہیں کر سکتے، یہ قرآن اور سنت میں ہم چینجز نہیں کر سکتے۔ تھرڈ تھنگ ہے روزے رکھنا، ایام بیت، ایوری منتھ آپ روزے رکھ سکتے لونار کیلنڈر کے حساب سے 13، 14، 15۔ ایسا نہیں کہ آپ رجب میں روزے رکھ رہے ہیں، رجب میں کبھی بھی ایسا کوئی حدیث نہیں آئی جس میں بتایا گیا کہ رجب میں روزے رکھو۔ اور منڈے اور تھرسڈے کا آپ روزہ رکھتے تو یو شوڈ ڈو منڈے اینڈ تھرسڈے کا۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے، خود اپنی من گھڑت حدیثیں بنا لیے اور سمجھتے کہ 13، 14، 15 کا اسپیشلی رجب میں روزہ رکھتے، ویسا نہیں ہے۔ جیسا کہ فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ کیا ہے، بہت مبارک ہے، اور پھر 9th محرم کو روزہ رکھتے، اور پھر فاسٹ آف 10th محرم ہے، یہ سارے بتائے ہوئے ہیں۔ اور جو رمضان کے ہیں وہ تو آپ کے مینڈیٹری فرض روزے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں نوافل کی۔ جب نوافل کی بات ہو رہی تو فاسٹنگ ان دا منتھ آف شعبان، اور جو بھی آپ کے چھٹے ہوئے روزے ہیں یا آپ کو میڈ اپ کرنا ہے، اور اپریشیٹ کیا گیا ہے شعبان میں بھی۔ پھر کیا ہے، ایک ٹائم کے بعد 15 روزوں کے بعد آپ کو سیو کرنا ہے انرجی، سو دیٹ یو کوڈ ڈو مور ان رمضان، مطلب 29 to 30 روزے رہتے آپ کو رکھنا رہتا۔ تو وہ چیز مینشن کی گئی۔ جب بھی صحابیات جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میرے اگر روزے چھٹے ہوئے ہیں تو آئی میک شور کہ شعبان میں فنش کروں روزے رہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن رجب میں ایسی کوئی حدیث نہیں آتی جس میں روزے رکھنے کی بات آتی۔ رمضان میں 29، 30 روزے وہ فرض ہے، جس کے روزے چھٹ جاتے وہ منی پے کرتے، پھر بعد میں وہ ریڈو کرتے جس کے اندر انرجی ہے۔ لیکن اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہے، سفر میں ہے، وہ آپ سب جانتے کہ کس طرح آپ کو کھلانا ہے مسکین کو اور پیسے دینا ہے۔ لیکن کچھ لوگ رجب میں 27 کو روزہ رکھتے، حالانکہ اس میں ایک سنگل حدیث بھی اس تعلق سے نہیں ملتی۔ اب کوئی لوگ کہتے کہ ہاں یہ تو نیکی کا کام ہے، 27 کو جاگ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کتنی اچھی نیکی ہے۔ اچھی نیکی، بری نیکی نہیں، جب بات آتی شریعت کی، نیکی کی، تو اوتھینٹسٹی دیکھنا ہے، وہ کام کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے جس میں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، تو یہ ثواب نہیں ملیں گا اور اس میں عذاب۔ اب لوگ بھی کس لوگوں سے پوچھتے، دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے، ایک انسان ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے، ایک انسان ہے جس کے پاس نالج ہے۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے، فتویٰ شاپنگ کرتے، وہاں سے پوچھتے جو لوگ بالکل سرفیس پہ دین لیتے، اور وہ ان کو اپنی بات، من گھڑت بات مل جاتی، اور سوچتے کہ ہاں یہ ایزیلی شارٹ کٹ ہے، 27 کو جاگ لو، روزہ رکھ لو، اور رجب کے مہینے میں روزے رکھ لو، فلاں فلاں صلاۃ الراغب کر لو، اس سے ہمارے گناہ فرگیو ہو جائیں گے۔ دیر از نو شارٹ کٹ ان دین۔ آپ نماز کی پابندی کریے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ اس کو کیا کہتے، توحید۔ توحید پہ آپ کا خاتمہ ہوگا تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور کیا چیز ہے جنت میں جانے کے لیے؟ ہم روز دعا کرتے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار، اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کر اور مجھے آگ سے بچائے۔ جب بات آتی قرآن کی، شریعت کی، سنت کی بات آتی، تو یہاں پر کیا بات آتی کہ سورہ حجرات میں فرمایا جاتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے، جو بتایا گیا ہے اس کو لے لو، اس سے زیادہ نہ کم۔ تو جب توحید کی امپورٹنس ہے اور ہم دعا کرتے، اور آیت الکرسی جیسے ہی فرض نماز ہوتی، آیت الکرسی کیوں پڑھتے؟ کیونکہ nothing stops you entering the جنہ، جنت میں جانے کے ہر وہ کام کرتے جس سے ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن ہر وہ کام سے کیوں نہیں رکتے جو دوزخ جانے کا ہو سکتا، جو بدعہ ہے، جو گمراہی ہے، دلالت ہے۔ جب آپ ڈوز کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، پھر غلط کام سے بھی رکنا ہے۔ اگر آپ سمجھیے کہ صحیح کام کرتے جا رہے ہیں وہ، لیکن صحیح کام اریز ہو جا رہا غلط کام سے، آپ سمجھ رہے، فور ایگزامپل گھر کی آپ پوری کلیننگ کریں، لیکن اب آپ سمجھیے کہ آپ کے بن میں بہت سارے ڈرٹی ڈائپرس ہیں۔ اف یو ڈونٹ کلین دیٹ،
ہاؤ کین یو سے کہ آپ کا گھر صاف ہے؟ وہ فلڈ ہے. تو ویسے ہی دین اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات بتا کے گئے. کوئی ایسی فلڈ من گھڑک باتیں، ایسے شارٹ کٹس، ایسی غلط چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنا، وہ کلیئر مائنڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور عمر رضی اللہ عنہ فوربٹ کرتے تھے رجب میں روزے رکھنے کو، اور وہ کمپیل کرتے تھے، فورس کرتے تھے، بولتے تھے کہ رجب میں اگر کوئی روزے رکھ رہے ہیں یو شوڈ بریک دا روزہ، روزہ کھولنے کے لیے کہتے تھے. بیکاز یہ من گھڑک باتیں، یہ جہالیت کے باتیں تھے. اینڈ عمر خطاب آپ جانتے کہ کس طرح وہ فرم تھے دین و اسلام پہ. تو اگر آپ روزہ رکھنے کی عادت ہے، گو فار اٹ. 13 14 اور 15 ایام بیت، جو وائٹ ڈیز کہتے ہیں، منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھیے. یہ کیا ہے؟ والنٹری ہے. لیکن فرسٹ میک شور جو آپ کے چھٹے ہوئے روزے ہیں، اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ منڈے تھرسڈے رکھ سکتے. لیکن آپ کی انٹینشن میٹر کرتی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ سے میرے کو یہ مل جائیں گا، اللہ نوز یور انٹینشن. اب چوتھی بات آتی کہ عمرہ کرتے ہیں یہ مہینے میں. ٹوٹل عمرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے کیے. ناٹ اے سنگل عمرہ ان دا منتھ آف رجب. ایک عمرہ بھی رجب کے مہینے میں نہیں کیے. عمرہ آپ کر سکتے، لیکن حدیث میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ تم رمضان میں عمرہ کرو، وہ حج کے برابر ہے. لیکن حج سے آپ ایگزمپٹ نہیں ہوئے. یو ول گیٹ دیٹ ریوارڈ وین یو ڈو عمرہ ان دا منتھ آف رمضان. لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں آتی جس میں فرمایا جاتا کہ منتھ آف رجب میں آپ عمرہ کیے تھے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں آتی. اور 5ویں چیز ہے کہ کنڈے. کنڈے کیا ہے؟ 22 رجب کو ایک اسپیشل میل بناتے، کھیر پوریاں کنڈے کہتے اس کو. اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک منت ہے. ایک سویٹ ڈشز کیوں بناتے؟ یا حلوہ پوری بناتے، کھیر بناتے. ایک ہسٹوریکل ایک ٹریڈیشن تھا 1906 میں. فیملی تھی امیر مینیا کی جو انڈیا میں رہتے تھے، اور ان کا ٹریڈیشن تھا، اور وہ سمجھتے کہ ایصال ثواب بھیجنے کے لیے امام جعفر صادق کو اس کے لیے وہ رجب میں یہ سرٹن سیلیبریشن کر رہے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈیز یا کوئی سیلیبریشن، چاہے برتھ ڈیز ہے، اینیورسریز ہے، یا وہ جو بھی بچوں کے بیبی شاور، دیر از نو سچ تھنگ ان اسلام. اگر آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس میں فتوے مت لائیے، اس میں فتویٰ شاپنگ نہیں کریے، کیونکہ ناٹ اے سنگل نریشن از دیر. جیسا کہ اب یہ یہاں پر کنڈے کی بات لے لیجئے. لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک رائچیس پرسن کے بارے میں ایصال ثواب بھیج رہے ہیں. ایصال ثواب کس کو بولتے ہیں؟ آن گوئنگ چیریٹی کو بولتے ہیں. تو یہ کیا آن گوئنگ چیریٹی ہے؟ نہیں، یہ تو منع ہے، یہ تو فوربیڈن ہے. یہ ایسی چیز نہیں کرنا ہے، یہ من گھڑک ہے. تو یہاں پر جب صحابہ اکرام، کیا ان کو اپنی برتھ ڈے یاد نہیں تھی؟ کیا ان کے شادیاں ہوئے تو ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ تو کیا کوئی رائچیس پرسن کی ڈیتھ ہو گئی تو ان لوگ بتائے کہ ہاں رائچیس پرسن کی ڈیتھ ہے، اس کو فلاں سیلیبریٹ کرو، یا اس کے لیے کھانے بنا کے بھیجو، یا فاتحہ درود کرو؟ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اب اس میں جو جاگنے کی بات ہوتی، جاگتے اور پوری رات قیام کرتے، اور لوگ بولتے دیکھیے اچھا ہے ایک رات تو میرے بچے یا بڑے یا بوڑھے پوری فیملی والے جاگ رہے ہیں، اچھی بات ہے. دیر از ناٹ اچھی بات. دین اور شریعت کی بات آتی، وہی کرنا ہے جو بتایا گیا. وہ اپنے دل سے کوئی چیز بھی ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کرنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت. بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. گمراہی کیا ہے؟ دلالت ہے. اور دلالت فی النار ہے، آگ کا ٹھکانہ ہے. ویسے ہی جب جاگنے کی بات ہو رہی، چاہے عمرے کی بات ہو رہی، یہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ عمرہ کر سکتے، ایکسیپٹ جب حج کا ٹائم نیئر رہتا ان لوگ عمرے کا کلوز کر دیتے. ادروائز آپ کبھی بھی عمرے کے لیے جا سکتے. اور بات ہوتی تہجد کی. تہجد میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ روز لوور لیول پہ آتے اور کہتے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگو. اینڈ اٹس ہائی ٹائم. الحمدللہ اللہ ہیز گیون us such a luxurious life. کیا تہجد میں اٹھنا اتنا مشکل ہے؟
جب آپ سوچتے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے پیارے بندے بننا ہے، تو رائٹ فرام دا ایج، ویری ارلی ایج، ایز سون ایز یو ریئلائز اٹ، 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کا اہتمام کریے. اللہ ول آنسر یور پریئرس، اللہ ول ڈیفینیٹلی آنسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وائی اونلی ان رجب، وائی یو آر لوکنگ فار 22nd، وائی یو آر لوکنگ فار دا 27th. اسرا ہوا، معراج ہوا، لیکن ہم جو یہ من گھڑت باتیں، کتابیں بنا کے چھاپ دیے اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ. جب خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو گمراہ کیا ہوتے، ان کے لیے دعافہ ڈبل ان کے لیے عذاب ہوں گا، اس سے مور دین ڈبل بھی عذاب ہو سکتا. may اللہ سیو us all. تو ہم کو کریکٹ ریلیجن فالو کرنا ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے سورۃ المائدہ آیا نمبر 3 میں، جیسا کہ آج دین مکمل ہو گیا، یہ تمہارے اوپر ایک فیور ہے اور دین و اسلام تمہارا ریلیجن ہے. تو ہم کو وہی کرنا ہے، پہلے اللہ سے محبت کرنا ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہماری ذات آتی. اور بتایا جاتا ہے بدعت کیا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی دین اور اسلام میں کوئی چیز ایڈ سبٹریکٹ مت کرو، اگر کریں گے اس کی جگہ ثواب نہیں ملیں گا، اس کی جگہ آپ کو عذاب ملیں گا. تو کوئی بھی نئی چیز، اب لوگ بولتے اچھا آج کل کے جو کپڑے ہیں یہ بھی تو بدعت ہو گئی، فون استعمال کرنا بدعت، مطلب لٹرلی دے آر میکنگ فن آف دا ریلیجن. آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. اب یہ فار ایگزامپل ہم لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، فون یوز کر رہے ہیں، اب آپ جو بھی میڈیا یوز کر کے سن رہے ہیں اس وقت کلاس، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں ویر ایور یو آر، ڈزنٹ میٹر، آل اوور دا ورلڈ، کہیں پر بھی ہو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، یہ دین کی محفل ہے. تو اسباب استعمال کرو. بولے سورہ کہف ہم ایوری فرائیڈے پڑھتے، اس میں کیا ہے، ذوالقرنین کیا کرتے، ایک کارنر سے دوسری کارنر جاتے، واٹ ہی ول یوز اس اتبع سببا، سبب استعمال کرتے. تو وی آر یوزنگ دس ایز اے سبب. تو بدعت نہیں ہے اس میں. بدعت کس چیز میں ہے، انوویشن کس چیز میں ہے، ڈیویشن ان دا قرآن، ڈیویشن ان دا سنہ. ہر وہ چیز انوویشن ہے، ڈیویشن ہے، جو دلالت ہے، فنار ہے، جو قرآن اور سنت میں خود سے ایڈ اور سبٹریکٹ کرے. اگر یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ہیل فائر. لیکن ہم سب وی آر نارمل ہیومن بینگس، وی کین ڈو دا مسٹیک. مسٹیک کس کو بولتے، اردو میں کیا بولتے، خطا. خطا کے جانتے بوجھتے ہوتی نہیں نا، بائی مسٹیک ایکسیڈنٹلی ہوتی. یو ڈونٹ مین ٹو ڈو اٹ، اٹ ہیپنس، رائٹ. وی آل آر نارمل ہیومن بینگ. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب بات آتی معراج کی، ایگزیکٹ ڈیٹ آف معراج اسٹل یہ کنٹروورشل ہے، کیونکہ میجورٹی آف جو بتاتے جو اس کی ڈیٹ کے بارے میں دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین. لیکن ہم یقین کرتے کہ اسراء معراج ہوئی اور کس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری لیول پہ گئے اور امامت کرے، اور آپ کو جو سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں دیے گئے وہ عرش کے خزانے میں سے دیے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بتائے کہ یہاں کی مٹی بہت اچھی ہے، لیکن یہاں پر ذکر کریں گے تو یہاں پر پلانٹس لگیں گے جنت میں، کیونکہ جنت میں بیرن لینڈ ہے. تو ایوری لیول پہ اگر آپ ڈیٹیل حدیث دیکھو تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری لیول پہ ملے. اور کچھ لوگ جو جھوٹ بولتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ان کے ہونٹ اتنے موٹے موٹے تھے، کس طرح ان کو آگ کی خینچی سے کٹ کیا جا رہا تھا. تو زناکاری، بدکاری، جھوٹ، تہمت، غیبت، غلط باتیں، یا ان کو غلط اسمیل کیوں آ رہی تھی، وہ سارے چیزیں جب کسی کی غیبت کرتے، کسی کے پیچھے باتیں کرتے، تو وہ کیا ہے، یو آر ایٹنگ دا فلیش آف یور ڈیتھ بردر. تو وہ سارے چیزیں ہیں. تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرے، قرآن اور سنت کے حساب سے وہ کام نہ کرے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو. اب جب بات ہو رہی قرآن اور سنت کی اور صحیح چیزیں کرنے کی، تو درود بھیجنا تھرو آؤٹ دا ایئر آپ درود بھیج سکتے، یہ گڈ ڈیڈ ہے. درود بھیجنے سے کیا ہوتا، آپ کو 10 ریوارڈز ملتے، 10 گڈ ڈیڈز، اور 10 آپ کے سنس اریز ہوتے اور آپ کے درجے بلند ہوتے. اور کہیں پر بھی بیٹھ کے آپ درود بھیجتے. اٹس ناٹ رجب،
ایوری ڈے آپ درود بھیج سکتے اپارٹ فرام دا نماز. کچھ لوگ سمجھتے نماز نہیں پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، صرف درود پڑھنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے. امر بالمعروف نہیں انل منکر. اچھے اعمال میں کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، چیریٹی کرنا، اچھے عمل کرنا، لوگوں کے لیے ہمیشہ شجر طیبہ بننا ہے، شجر خبیثہ نہیں بننا ہے. اور کوشش کرنا ہے ہم جتنا بھی دین فالو کر رہے ہیں، جتنا بھی ہم سیکھ رہے ہیں، صحیح اور کریکٹ دین فالو کرنا ہے. من گھڑت موضوع غلط چیزوں کو ہم فالو نہیں کرنا ہے. ہم جو ایک کتاب کر رہے تھے، انشاءاللہ تھوڑے سے 1-2 حدیثیں اس میں دیکھ سکتے ہیں جو حدیثوں کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں. قرآن مجید اور اس کے یہ تو بک ہم کمپلیٹ کر لیے تھے. جو قرآن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، تو وہاں پر ایک حدیث ہم دیکھ چکے آلریڈی. کچھ حدیثیں دیکھے. آج ہم جو دیکھیں گے نور اور ہدایت. کیا چیز ہے نور اور ہدایت؟ قرآن نور اور ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگاہ رہو، مطلب یہاں پر الرٹ ہونے کی بات ہو رہی. لوگوں میں سے ایک انسان ہو، قریب ہے کہ میرے رب کی لیے، مطلب جو انسان بہت سے زیادہ اللہ سے جو قربت حاصل کریں گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول کریں گا. کیا چیز ہے اس میں؟ کیونکہ یہ لاسٹ سرمن تھا جو لاسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ سرمن دیے تھے. اس میں بتائے تھے کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن اور سنت. اب قرآن کا جو سیکھنا، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور سنت کیا ہے؟ آپ کس طرح زندگی گزارے اسی طرح ہم کو زندگی گزارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کے خوب رغبت دلائی. مطلب ایک معنی میں ایک موٹیویٹ بھی کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیزیں میرے اہل بیت ہے. تو آپ کے جو صحابہ تھے، اہل بیت تھے، جو آپ کی فیملی تھے، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں he said this 3 times. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. what we learn from this hadith، قرآن اور سنت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمفسس کیا کیے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اینڈ آلسو اہل بیت کی بات کریں کہ ان کی امپورٹنس کی بات کی گئی ہے. تو ہمارے لیے سارے رول ماڈل ہے جب ہم جو بھی بات سیکھتے. ایسی کتاب جسے پانی نہ دھو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھاؤں کہ جب باتوں سے تم لا علم ہے. مطلب ایسی بات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے جس سے they were not aware of that. تو پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب نازل ہوئی جسے پانی نہیں دھو سکتی، اور تم اس کتاب کو سنو اور اس سے اویئر ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور یہ تمہارے لیے کام آنے والی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. انشاءاللہ اس کا جو ایکسپلینیشن ہے آنے والی اپ کمنگ کلاس میں ایکسپلین کروں گی. آئی ہوپ کہ کوئی بات اگر رہ گئی تو آپ ٹیکسٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.